جو ماں باپ روزانہ عصر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورت 7 بار پڑھتے ہیں، ان کی 7 نسلیں دنیا پر راج کرتی ہیں، ان کی اولادیں ہر شیطانی کام سے محفوظ رہتی ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے اولاد اور والدین کا رشتہ ایسا بے لوث رشتہ بنایا ہے جس میں والدین کی ہمیشہ سے کوشش بھی ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں محنت کرتے ہوئے آگے نکلے، کامیابیوں کی منازل طے کرتے ہوئے سب سے آگے نکلے۔ ماں باپ کی کوشش بھی ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں ان کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں سب سے آگے جائے، سب سے زیادہ کامیابیاں حاصل کرے، سرخرو ہو، ان کا نام روشن کرے۔ تو یہاں ایک مختصر سا قرآنی وظیفہ بتائیں گے جو والدین کے لیے ہے، جو اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے، زندگی کے ہر میدان میں ترقی کے لیے والدین نے کرنا ہوتا ہے۔ قرآنی آیت کا مختصر سا وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ پارہ نمبر 23 سورہ والصفات آیت نمبر 100، ربی حب لی من الصالحین، الہی مجھے نیک اولاد دے۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، پارہ نمبر 23 سورہ والصفات آیت نمبر 101۔ تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ متعدد جگہ قرآن میں اللہ نے اولاد جیسی نعمت کا ذکر فرمایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 6، اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے معلوم ہوا نیک اور صالح بیٹا اللہ رب العزت کی بڑی رحمت و نعمت ہے کہ رب کریم نے اس صورت میں فرزند صالح یعنی نیک کو رحمت اور نعمت فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹے کی دعا کرنا سنت انبیاء ہے، مگر اس لیے کہ وہ توشہ آخرت ہو۔ ہاں، بیٹی پیدا ہونے کا غم کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ مفسرین، علماء، فقہاء کرام فرماتے ہیں یوں تو سبھی نعمتیں اعلیٰ ہیں، پر ایمان کی دولت اور اولاد کی نعمت تمام نعمتوں میں اعلیٰ نعمت ہے۔ نعمتوں کے بارے میں فرمان الہی ہے، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 16 سورہ ابراہیم آیت نمبر 33، اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک آدمی بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ ناظرین، اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو گھر اندھیرا اور سونا معلوم ہوتا ہے۔ اولاد عطا کرنے کا اختیار اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے۔ کسی عورت کو بانجھ کر دیتا ہے اور کسی مرد میں یہ صلاحیت اور دیت نہیں فرماتا۔ پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 5 سورہ شورى آیت نمبر 48-49۔ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے۔ حقیقی شہنشاہ وہی ہے، وہ جسے چاہے حکومت بخشے، جیسے بادشاہوں کو ظاہری بادشاہی بخشی اور اولیاء اللہ کو باطنی سلطنت عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اولاد محض عطائے ربانی ہے۔ بڑے قوی طاقتور لوگ، دولت مند لوگ اولاد سے محروم دیکھے گئے ہیں۔ کمزوروں کا گھر بیٹیوں سے بھر جاتا ہے۔ خیال رہے کہ بزرگوں اور اولیاء اللہ کی دعاؤں سے اولاد ملنا بھی رب کی عطا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اولاد سے بھر گیا۔ یہ سب صورتیں انبیاء کرام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں صرف لڑکیاں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف لڑکے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا، جن کے نہ باپ ہیں نہ ماں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ان کی ماں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں۔ جب اولاد کی نعمت اور وسائل رزق کی فراوانی، صحت و عافیت کی نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان تکبر اور غرور کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا یا اس کا اظہار کرنا برا نہیں، لیکن وہ تحدیث نعمت کے طور پر ہونا کہ بڑائی کے لیے
اولاد جیسی نعمت کی قدر یہ ہے کہ حتی الامکان اس کی قدر و قیمت کو سمجھا جائے، اس پر توجہ دی جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کو عبادت اور ان کو ایک کلمہ خیر سکھا دینے کو صدقہ دینے سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ قرآن کریم نے بچوں کی آخرت کی ناکامیوں کی ذمہ داری والدین کے سر ڈالی ہے اور خاص کر ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 28 سورہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تندخو یعنی سخت دل، سخت مزاج ہیں، جو ارشاد انہیں فرمایا جاتا ہے فوراً بجا لاتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اس نے حکم دیا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریوں کے احساس سے بہت متاثر اور فکر مند ہوئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کا مفہوم تو سمجھ میں آ گیا، مگر اہل و عیال کو کیسے جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں سے خدا نے تمہیں روکا ہے تم اپنے اہل و عیال کو روکو، اور جن کاموں کو انجام دینے کا حکم فرمایا ہے تم ان کا اپنے اہل و عیال کو حکم دو۔ سب سے اچھا تحفہ اولاد کے لیے۔ ترمذی شریف میں حضرت ایوب موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور اپنے دادا کے واسطے سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی تربیت سے زیادہ ایک باپ کا اپنے اولاد کے لیے کوئی عطیہ نہیں۔ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دے سکتا کہ وہ اسے اچھی تعلیم دے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بچوں کو ادب سکھاؤ اور تعلیم دو۔ حضرت ابن سیرین سے منقول ہے، اولاد کی عزت کرو اور اسے بہترین ادب سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے سینے میں دھڑکتا ہوا ایک دل رکھا ہے، اس دل کے اندر اولاد کی بھی محبت رکھی ہے۔ کسی بھی شخص کا سینہ محبت اولاد سے خالی نہیں۔ جس شخص کو اللہ نے یہ دولت دی ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ کتنا بڑا انعام و کرام ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بڑا محروم ہے۔ عام لوگ تو عام لوگ ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی اولاد کی محبت میں تڑپتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ نے مختلف مقامات پر اولاد کے لیے تڑپتے ہوئے دلوں کی کہانیوں کو بیان کیا ہے۔ اس طرح جب انسان نعمتوں کا وہ حق ادا نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے دینے کے بعد اس سے مطالبہ کیا ہے، تو پھر انسان اس نعمت سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتا، وہ نعمت اس کے لیے راحت جاں نہیں بنتی۔ اور یہ جو اولاد کی نعمت ہے یہ صرف دنیا میں ہی راحت کا سبب نہیں ہے بلکہ آخرت کا بھی سرمایہ ہے۔ دنیا سے جانے والا ہر شخص جس کو یہ خیال ہو کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور مسلمان کو تو ہر وقت یہ خیال ہونا چاہیے اور یہ ضرور سوچیں کہ میں اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑ کر جاؤں گا میرے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ نہیں، کیونکہ حدیث میں 3 صدقات جاریہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں اولاد کا ذکر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے مرنے کے بعد بھی تمہیں فائدہ پہنچتا رہے گا، اولاد نیک عمال کرنے والی ہو، اللہ کو یاد کرنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، لوگوں کو قرآن پڑھانے والی ہو، دعائیں کرنے والی ہو، لوگوں کو فائدہ دینے والی ہو۔ اگر مخلوق کے لیے فائز رسا اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کو اطمینان رہے گا کہ اس کے نامہ اعمال کی کتاب ابھی بھی کھلی ہوئی ہے۔ اولاد نرینہ کے سارے نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے، اور اگر اولاد کو صرف دنیا کا ہی بنا کر جا رہا ہے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات سکھائی اور سمجھائی نہیں، یعنی دینی تربیت نہیں کی، دنیا سے جاتے ہوئے اپنا کھاتا بند کر کے جا رہا ہے، بلکہ اولاد کی تربیت میں کوتاہی پر سوال و جواب پر تیار ہو کر جا رہا ہے۔ آج کے دور میں بچوں کی جسمانی ضرورت کے ساتھ ان کی روح کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ ماں باپ اپنا قیمتی وقت بچوں کو دیں، انہیں زندگی کا مقصد بتائیں۔ آج کے والدین اولاد کے اعلیٰ مہنگے تعلیمی اداروں میں داخلوں پر تو توجہ دیتے ہیں، لیکن اچھے باکردار انسان بنانے کی فکر نہیں کرتے۔ جس طرح اولاد کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا متعدد بار حکم ہے، اسی طرح والدین کے لیے بھی اولاد کی صحیح منہج پر تربیت کرنا لازم و ملزوم ہے۔
اولاد انسان کا بہترین سرمایہ ہے۔ یہ اس کی ذات کا تسلسل ہی نہیں، اس کی امیدوں اور خواہشوں کا سب سے بڑا مرکز بھی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنی اولاد کے برے مستقبل کا تصور بھی کر سکے؟ لیکن اولاد کا اچھا مستقبل صرف خواہشوں اور تمناؤں کے سہارے وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک واضح اور متعین لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔ آج کے وظیفے میں ہم اختصار کے ساتھ وہ لائحہ عمل بیان کر رہے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ عام طور پر والدین اولاد کا دامن خوشیوں سے بھر دینے کی فکر میں رہتے ہیں۔ خوشیوں سے ان کی مراد بالعموم مادی اشیاء کی بہتات ہوتی ہے۔ تاہم خوشی صرف مادی اشیاء سے نہیں ملتی۔ خوشی زندگی کے بارے میں مثبت نقطۂ نظر اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ اس دنیا میں دکھوں، پریشانیوں اور ناپسندیدہ حالات سے مفر ممکن نہیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، برے حالات سے اپنی اولاد کو بچا نہیں سکتے۔ ایک طریقہ ایسا ہے جس سے آپ کی اولاد پر مصائب و آلام کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو زندگی کے بارے میں مثبت نقطۂ نظر دیں۔ اسے بتائیں کہ دنیا میں سخت حالات ہی بہترین انسانوں کو جنم دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ سختیاں خدا کی نعمت ہیں۔ یہ ایک طرف انسان کی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے پروان چڑھاتی ہیں، اور دوسری طرف آخرت میں خدا کی رضا اور اس کی بہترین نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ چنانچہ بچوں کو یہ سبق دیں کہ وہ مشکلات کو چیلنج کے طور پر لیں، اس کے بعد وہی دکھ جو دوسروں کو نڈال کر دیتے ہیں انہیں سرشار کر دیں گے۔ اولاد کو دینے والی دوسری چیز سخت محنت کرنے کی عادت ہے۔ والدین لاڈ پیار میں بچوں کی زندگی آسان بنانا چاہتے ہیں، مگر بے جا لاڈ پیار مستقبل میں ان کی زندگی مشکل بنا دیتا ہے۔ لاڈ پیار سے بچے اکثر نکمے ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں نکمے اور نکارہ لوگوں کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ کامیابی صرف سخت محنت سے ملتی ہے، حتیٰ کہ ذہانت بھی محنت کے کندھوں پر بیٹھ کر ہی خود کو نمایاں کر پاتی ہے۔ ذہانت 90% محنت ہے اور صرف 10% دماغی صلاحیت۔ بچپن سے ہی اولاد کو سخت ذہنی اور جسمانی محنت کا عادی بنائیں۔ اس کام کے لیے بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار نہ کریں۔ بڑے ہونے پر تو بچوں کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں جن کا بدلنا آسان نہیں رہتا۔ عادتیں تو بچپن ہی میں ڈلوائی جاتی ہیں۔ بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کے بنیادی تصورات اپنے بچوں کو منتقل کریں۔ اس دنیا کا ایک بنانے والا ہے، اس نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اس کی رہنمائی دین کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمیں ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اچھے اعمال والے جنت اور برے اعمال والے جہنم میں جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ آپ کا بچہ آپ ہی سے سیکھتا ہے، اس لیے بچوں میں اعلیٰ دینی، اخلاقی اور انسانی صفات پیدا کرنے کے لیے آپ کو انہیں ایسا ہی بن کر دکھانا بھی ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ دن رات اللہ پاک نے بنائے۔ یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج وہ واحد جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی حکومت ہے۔ ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی موجودگی کی، اللہ کی صفات کی اور اللہ پاک کی قدرتوں کا مظہر ہے۔ چلتا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پرندے ہوا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین کے اندر جو مخلوق رہتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو انسان جس کے اوپر اللہ پاک نے اتنی نعمتوں کی بارش کی ہے، اتنی نعمتیں کہ اگر گننے لگیں تو ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اس رب کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر اپنا مقصد سمجھ کر کرتے رہیں۔ ذکر کا مقصد قرآن کریم کی طرف لے جانا ہے۔ ذکر میں خشوع آ گیا تو انشاءاللہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو پھر قرآن کی تلاوت میں بھی خشوع ہوگا۔ پھر اللہ کی شان یاد آتی ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے،
لیکن صحابی رسول تھے، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے قرآن پر گر جاتے تھے، آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھیں اور فرماتے تھے ھذا کلام ربی ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ قرآن کی ایسی تلاوت کریں، کوشش کریں کہ علماء کرام سے رابطہ رکھیں، جو پڑھے لکھے ہیں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ذکر سے یاد کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو اتارا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اسباق پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ذکر کی طرف منتقل ہو جائیں۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ روزانہ 3 پاؤ قرآن پاک کی تلاوت، یہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر حق ہے۔ بہتر ہے کم از کم روزانہ 1 پارہ پڑھیں۔ مہینے میں قرآن پاک ختم، ادھر سے چاند نمودار ہوا، آپ کا قرآن کریم شروع ہوا، ادھر چاند غروب ہوا، آپ کا قرآن کریم مکمل ہوا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنے تعلق والوں سے کہتی رہتی ہوں کہ یہ جو ہم ذکر کراتے ہیں تصوف میں، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت پر آ جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو اتارا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کو ذکر فرمایا ہے، تو اصل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ٹھیک ہے کہ ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کریں، میں بھی آپ کا ذکر کروں گا، حالانکہ وہ تو رب ہے، صمد ہے بے نیاز ہے، وہ وراء الورا ہے، بادشاہ ہے۔ اور حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس حالت میں تم میرا ذکر کرو گے، جس انداز میں، جس ماحول میں، اسی ماحول میں میں آپ کا ذکر کروں گا۔ اگر تم اپنے دل میں یعنی ذکر قلبی کرو گے اور مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں بھی اسی ترتیب سے آپ کو یاد کروں گا، اور اگر تم مجمع میں میرا ذکر کرو گے، انسانوں میں، میرے بندوں میں، تو میں بھی مجمع میں تمہیں ذکر کروں گا۔ اور وہ مجمع نورانی مخلوق کا مجمع ہے، فرشتوں کا مجمع ہے، جو اللہ پاک کا ہر حکم ہر آن ہر گھڑی پورا کرتے ہیں، اور نورانی مخلوق ہے، کھاتے پیتے بھی نہیں، تو اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں کہ وہ بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت 70 دروازے رحمت کے، رزق کے اس پر کھول دیتا ہے۔ جس بندے پر اللہ 70 دروازے اپنی رحمتوں کے کھول دیتا ہے، اس کی 7 نسلوں کے مالدار کر دیتا ہے، تو اس بندے کو پھر دنیا کی ہر چیز ملتی ہے، دنیا کی ہر نعمت سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اسے غیبت کرنے سے روکتا ہے، فریب اور چغلی کرنے سے روکتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد قرآن پاک کی اس سورت کا عمل ہے جو فضائل و برکات والی سورت ہے، اور اس سورت کو پڑھنے سے انسان سارا دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، سارا دن اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور وہ ہر تکلیف بیماری سے دور رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ: تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ محترم ناظرین، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنورے گی، قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی کام آئے گی، اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، مگر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم اس دور جدید میں نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی برت رہے ہیں اور چھوڑنے کی عادی اس طرح بن چکے ہیں گویا نماز فرض ہی نہیں۔ معاذ اللہ، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہو اور آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو، تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا جزو بنا لو۔ یقیناً نماز ہر مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی قدموں کے نیچے ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنت، کہ بے شک نماز جنت کی کنجی ہے۔ بس آپ اس حدیث سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص بھی اس فانی دنیا میں
نماز کی پابندی کرے گا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو بے شک نماز اس کے حق میں جنت کی کنجی ہے اور دو جہاں میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ ناظرین، آج کا وظیفہ آیت الکرسی اور سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ آیت الکرسی اور سورۃ الفاتحہ کو عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی 7 نسلیں دنیا پر راج کریں گی اور آپ کی اولادیں ہر شیطانی کام سے محفوظ رہیں گی۔ آیت الکرسی کی شان و عظمت سب سے بلند تر ہے، جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اس حدیث سے ایک تو قرآنی علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اس پر نبی علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دے رہے ہیں۔ دوسرا، اس آیت کی فضیلت عیاں ہو رہی ہے کہ پورے قرآن میں یہی آیت سب سے اعلیٰ ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور عفت والی آیت ہے اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، ان کی کبریائی بڑائی صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم یہ آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیات قرآنیہ میں یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بار کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے نماز عصر کے بعد سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی کی 7 بار تلاوت کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اس کے بعد 7 مرتبہ ہی سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی اور سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے سارا دن خیر و عافیت میں گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ آپ ہر طرح کی پریشانی اور بیماری سے دور رہیں گے اور یہ عمل کرنے سے آپ سارا دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز اور حاجات کو پورا فرمائے، ہم سب کی مشکلیں حل کرے، ہم سب کے رزق میں فراوانی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔